اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج 29ویں دن یعنی 49واں دن ہے آج پروگرام کیوز مقابلے کا۔ آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کتاب شہید انسانیت کے 10ویں باب کے تسلسل میں آج ہم اس تاریخی مرحلے کا ذکر کریں گے جب امیر شام کے حکم پر مروان بن حکم نے مدینہ منورہ میں یزید کی بیعت کا باقاعدہ اعلان کیا، اور مدینے کے جلیل القدر اکابرین نے اس فاسق و فاجر کی بیعت کو مسترد کر دی۔ ناظرین کرام، کتاب کے صفحات 144 اور 145 کے مطابق مروان بن حکم نے مدینہ میں ایک جلسہ منعقد کر کے یزید کی تخت نشینی کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت ہے۔ اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ یہ ابو بکر و عمر کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ کسرا و قیصر کا طریقہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بنے۔ کتاب کے صفحہ 145 کے مطابق مدینہ کی 5 بڑی جلیل القدر شخصیات نے اس ولی عہدی کی شدید مخالفت کی۔ امام حسین علیہ السلام، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر۔ ان ناموں سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر یزید کی ولی عہدی کے خلاف متحد تھے۔ اس مخالفت کو دبانے کے لیے امیر شام خود مدینہ پہنچا اور خوف و لالچ کا سہارا لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی مدینہ میں امیر شام کی اس روحیے پر سخت احتجاج کیا اور اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کے قتل کا حوالہ دے کر تنبیہ کی۔ امیر شام نے ان اکابرین کو قتل اور سخت نتائج کی دھمکیاں دیں، مگر حق کے علمداروں نے اصولوں پر سودے بازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، مدینے کے ان اکابرین کا یہ اصولی موقف تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں آج کے اہم سوال کی طرف، اور اپنا جواب یوٹیوب پول پر ضرور درج کیجئے، ووٹ کاسٹ کیجئے۔ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔